بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب بھی دو دلوں میں محبت ہوتی ہے وہاں ایک رشتہ بنتا ہے جسے اللہ کی رضا اور سکون کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض مخصوص گناہ ایسے ہیں جو میاں بیوی کی عبادات اور نمازوں کو قبول نہیں ہونے دیتے؟ جی ہاں، وہ گناہ جو میاں بیوی کے رشتہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے اثرات ان کی عبادات پر بھی پڑتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جانیں کہ وہ 5 گناہ کون سے ہیں جو میاں بیوی کی نماز کو رد کر دیتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو زندگی کے ایک انتہائی اہم موضوع پر مفصل رہنمائی ملے گی۔ سب سے پہلا گناہ جس سے میاں بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ وہ گناہ ہے جو انسان کے دل میں کینہ، حسد اور بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تم بات کرو تو سچ بولو اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں تو نہ صرف ان کے تعلقات میں دراڑ آتی ہے بلکہ ان کی عبادات پر بھی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے سے دلوں میں دوری آتی ہے اور اللہ کی رضا سے محرومی کا سامنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا ایمان سے باہر ہے، لہذا اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے سچائی کا دامن تھامیں اور جھوٹ سے بچیں، کیونکہ یہ آپ کی نماز کو بھی رد کر دیتا ہے۔ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے خیانت اور بددیانتی۔ نکاح کا رشتہ اللہ کی رضا کا وسیلہ ہوتا ہے، اور جب اس رشتے میں خیانت یا بددیانتی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رشتہ سے اپنی برکات اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ رشتہ اتنا حساس اور پاکیزہ ہے کہ اس میں خیانت کا کوئی گزر نہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا جذباتی ہو، یہ عمل نہ صرف ان کے رشتہ کو توڑتا ہے بلکہ ان کی عبادات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو ان کی عبادات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسرا گناہ جس سے نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے تکبر اور غرور۔ تکبر انسان کی دل کی صفائی کو تباہ کرتا ہے۔ جب انسان میں غرور آ جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے شریک حیات کو کمتر سمجھتا ہے بلکہ اللہ کے حکموں کی بھی پامالی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، تم زمین کو نہیں چلا سکتے اور نہیں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے۔ جب میاں بیوی میں تکبر آ جائے تو وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے اور یہ ان کی نماز کو متاثر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا میاں بیوی کو غرور سے بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ چوتھا گناہ جس کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے غصہ اور چپکے سے لڑنا۔ غصہ ایک ایسا گناہ ہے جو دل کی صفائی کو گندا کرتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے غصہ ہوتے ہیں
اور اس غصے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کے رشتے میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو انہیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ غصہ کرنا اور جھگڑے میں شامل ہونا نماز کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کا ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ غصہ نہ صرف آپ کے رشتہ کو کمزور کرتا ہے بلکہ آپ کی عبادات کو بھی رد کر دیتا ہے۔ 5واں گناہ بد زبانی اور دشنام ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے گالی گلوچ یا سخت زبان استعمال کرتے ہیں ان کی نماز اور عبادات قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بد زبانی انسان کے دل میں نفرت اور کینہ پیدا کرتی ہے جو کہ عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم زبان اور احترام سے پیش آئیں تاکہ ان کی نماز قبول ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ اس میں ہر عمل کو اللہ کی رضا کی نیت سے کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے رشتہ میں اللہ کی ہدایت کے مطابق چلیں گے تو نہ صرف ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی۔ جھوٹ، خیانت، تکبر، غصہ اور بد زبانی سے بچ کر ہم اپنے رشتہ کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے رشتہ کو بہتر بنائیں اور اپنی عبادات میں مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔